أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا دنیا میں وہ ہے جو مکے میں ہے. مکہ پہلے بکہ تھا، پھر مکہ ہو گیا. اس گھر کی دو صفت بیان کی گئی کہ وہ برکت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے للعالمین، سارے عالم کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر صرف پانی تھا پہلے، تو جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر تھوڑی سی زمین ابھری، اور جیسے روٹی بنانے کے لیے روٹی کو بیل کر کے آٹے کو اس کو پھیلایا جاتا ہے، پھر گول کیا جاتا ہے، تو اس تھوڑی سی زمین کو جو ابھری تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانا شروع کیا، اور پھیلاتے 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 زمین آج تک پھیل رہی ہے اور آئندہ بھی پھیلے گی. جیسی جیسی آبادی کے اعتبار سے ضرورت بڑھتی چلی جائے گی، زمین کی وہ سطح بڑھتی چلی جائے گی. تو گویا خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے وہ پوری دنیا کا دل ہے، بالکل بیچ میں ہو. اور دل سے ہر آدمی کا ایک قسم کا لگاؤ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کا دل کھینچتا ہے، آٹومیٹک اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے پورے عالم کے لیے. یعنی خانہ کعبہ سے برکت تقسیم ہوتی ہے اور ہدایت تقسیم ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ برکت کیا چیز ہے اور ہدایت کیا چیز ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سی حقیقت واضح ہو جائے گی. برکت جس کو دنیا کی زندگی میں مل جائے اس کو اس کے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دنیا میں جتنے مسائل ہیں، جس کو برکت مل جائے تو برکت کی وجہ سے دنیا کے سارے مسئلے حل. جس کو ہدایت مل جائے تو ہدایت کی وجہ سے آخرت کے سارے مسئلے حل. تو گویا خانہ کعبہ سے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہونے کا کی تقسیم کی جاتی ہے. چیزوں کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو جائیں یا کسی کے پاس بہت زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے، بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے، یہ برکت ہے. اس سلسلے میں کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعے سے اس کی وضاحت کروں گا. عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہاں اسلامی یا ہندوستانی تاریخ کو بدل کر کے ایسے لوگوں کو جو نیک دل رہے ہیں ان کو ایک دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری نئی نسل کو اسی حیثیت سے جانتی ہے. حالانکہ وہ ایسے بادشاہ تھے جن کے اندر علم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. بادشاہی کے زمانے میں بہت سارے وزیر اور بہت سارے لوگ جو الگ الگ عہدوں پر تھے پورے ملک میں، ایک مرتبہ ان کو انہوں نے بلایا
اور کہا بھائی آپ بتاؤ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اس کو کیا معلوم؟ وزیروں کو کسی سے پوچھ رہے ہیں نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو زکوٰۃ کے کتنی شرطیں ہیں. اب ان لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں کہ اگلے سال رمضان تک، اگر اگلے رمضان تک یا اگلے سال تک اگر دین کا پورا علم حاصل نہیں ہوا تو سب کو عہدے سے ہٹا دوں گا. اب وزیروں کو تو اپنے عہدے کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو علماء کی خوشامد کر کر کے بڑی بڑی تنخواہ دے کر کے ان کو جو ہے انہوں نے رکھا اور پھر اس سے دین سیکھا ان لوگوں نے. تو یہ اہتمام کیا تھا انہوں نے لوگوں کے اندر علم کو پھیلانے. ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری کے نام سے، اور فتاوی عالمگیری اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. فتوے کی کتاب ہے، مسئلے مسائل اس میں بیان کیے گئے. تو 500 علماء کی ایک ٹیم نے جو اس وقت ہندوستان میں موجود تھی، 500 علماء کی ٹیم نے مل کر کے اس کتاب کو لکھا. تو کتنی مستند اور کتنی اوتھینٹک اور کتنی معتبر کتاب ہوگی. اور ان علماء کے صدر تھے حضرت مولانا نظام الدین صاحب، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو مدرسہ میں نصاب اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کو درس نظامی کہتے ہیں، چونکہ نظام الدین کی طرف نسبت ہے، ان کا تیار کیا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا جو 500 علماء کے صدر تھے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو آپ کس سے پوچھتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عالمگیر اور رفتیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے پوچھتا ہوں. 500 علماء کے جو صدر تھے وہ جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو کس سے پوچھتے ہیں؟ عالمگیر اور رفتیب سے. تو کتنا علم ہوگا ان کا. عالمگیر اور رفتیب سے پوچھا آپ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی زیب النساء سے پوچھتا ہوں. ان کی بیٹی زیب النساء تھی، بہت عالمہ فاضلہ تھی، اور علم کی محبت میں اس نے شادی نہیں کی پوری زندگی. اس کے لیے پوری لائبریری بنی ہوئی تھی زمین کے تہخانے کے اندر، اور اس کی پوری زندگی کتابوں کے مطالعے میں گزرتی تھی. تو ایسا علم اور ایسا شوق دیا تھا اللہ نے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے علمی آدمی تھے عالمگیر اور رفتیب. ان کے ایک استاذ تھے جن کا نام ملا جیون. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ رمضان میں ہر سال عالمگیر اور رفتیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کو بلاتے تھے دلی، اور وہیں دلی کی جامع مسجد میں تراویح کے بعد سے بیٹھ کر کے اور فجر تک مسئلے مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور کچھ نہ کچھ استاد سے وہ سیکھتے رہتے تھے. ان کی کتاب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، لکھی ہوئی. تو میں بھی ان کی ایک کتاب پڑھا چکا ہوں کئی سال تک، نور الانوار نام ہے اس کتاب کا. تو ایک مرتبہ جاتے ہوئے عالمگیر اور رفتیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو 2 آنے جو ہے ہدیے میں دیا. 2 آنا، وہ 2 آنا جب انہوں نے ہدیے میں دیا وہ لے کر کے گھر آ گئے. پھر عالمگیر اور رفتیب رحمۃ اللہ علیہ جنگی مصروفیت میں لگ گئے، تو کئی سال تک موقع نہیں ملا کہ اپنے استاد کو رمضان میں بلاتے اور ان سے علمی گفتگو کرتے. کئی سال کے بعد آئے تو ان کے پاس جو ہے لسٹ پیش کی گئی کہ اس علاقے میں جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا ٹیکس سرکاری خزانے کو جاتا ہے، تو اس میں ایک بڑا نام جو ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو ان کو بڑی ہنسی آئی کہ ملا جیون کے پاس زمین کہاں سے آ جائے گی. تو میرے استاد ہیں، میں ان کے حالات جانتا ہوں، ان کے پاس زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے استاد ہی ہیں، وزیروں نے کہا. تو ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زمین ان کے پاس کیسے ہو سکتی ہے. تو خیر انہوں نے سوچا کہ اس رمضان کو ان کو بلایا گیا. گفتگو کے دوران جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ
کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں اور آپ کے پاس اتنی زمین ہے کہ آپ سرکاری خزانے کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک بات ہوئی تھی جب میں اس سے پہلے تمہارے پاس آیا تھا کئی سال پہلے، تو تم نے مجھے 2 آنے ہدیہ کیے تھے۔ میں نے کیا کیا کہ اس کا 1 آنے کا کپاس خریدا اور اس کی کھیتی کر لی، اس میں اتنا نفع ہوا کہ اس سے میں نے زمین خرید لی، پھر 1 زمین خریدنے کے بعد دوسری زمین خرید لی، اس کو بیچ کر کے اس سے تیسری خریدی، یہاں تک کہ میں بڑا زمیندار بن گیا۔ تو عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ کو وہ 2 آنے کی کہانی سناؤ، وہ 2 آنے جو تھے اس کی کہانی بتاؤ۔ تو کہا بتاؤ۔ تو ایک بنیا کو بلا کے لائے۔ بنیے لوگ ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں نا کہ کہاں پر خرچ ہوا کہاں پر نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں بدن کا میل بھی دیتے ہیں تو حساب رکھتے ہیں وہ۔ تو وہ بنیا آیا اور بنیا نے وہ کہانی بتایا کہ ایک رات تھی، اس رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، تو میں رات میں گھر سے باہر نکلا، میرے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی، میں نے سوچا کہ کوئی مزدور مجھے ملے تو میں اس سے مزدوری کرا لوں تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ تو مجھے ایک مزدور ملا، اس مزدور نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط، جو لوں گا نقد لوں گا، ادھار نہیں لوں گا۔ دوسری شرط، فجر کی اذان کے بعد کام نہیں کروں گا، رات بھر کام کروں گا، فجر کی اذان ہوتے ہی کام چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لو۔ تو اس نے اتنی محنت اور محنت سے کام کیا کہ اس اکیلے نے کئی بندوں کا کام کر دیا۔ تو بنیا کہہ رہا ہے میں خوش ہو کر کے اس کے کام سے خوش ہو کر کے میں نے اس کو کچھ دینا چاہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اس وقت صرف 2 ہی آنے ہیں، تم جو ہے کل آ جانا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، کم سے کم 20 تک دے دوں گا۔ تو کہا ہماری شرط متعین ہوئی تھی کہ 2 آنے سے زیادہ نہیں لوں گا، تو 2 آنے ہی چاہیے۔ تو کہا میں نے وہ 2 آنے جو ہے اس کو دے دیے، لیکن میں اب تک اس کے انتظار میں ہوں کہ وہ ملے تو میں اس کو اس کی مزدوری بڑھا کر کے دوں، لیکن وہ آج تک نہیں ملا۔ تو وہ اپنی ڈائری میں لکھے ہوا تھا 2 آنے کے بعد وہ مزدور کو جو دیا تھا۔ وہ چلا گیا اس واقعے کو بیان کر کے۔ تو عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا استاد سے کہا کہ حضرت وہ مزدور میں تھا جو میں نے پوری رات محنت کر کے 2 آنے کمائے تھے، وہ میں نے آپ کو ہدیے میں پیش کیا، اور پھر اللہ نے اس کی برکت میں آپ کو اتنی برکت دی اس میں کہ آپ بڑے زمیندار ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ 2 آنے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن حلال کی کمائی، محنت کی کمائی اور خلوص کے ساتھ اپنے استاد کو جو انہوں نے پیش کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کے استاد بڑے زمیندار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو آج ہم لوگ چیزوں کی زیادتی کے فکر میں رہتے ہیں کہ پیسہ بڑھ جائے، چیزیں بڑھ جائے، اس کے لیے حلال حرام طریقہ بھی نہیں دیکھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ بس چیزیں بڑھتی رہیں۔ بڑھ تو جاتی ہیں، بڑھنے میں کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن پھر اسی حساب سے چلی بھی جاتی ہے۔ چیزیں کم ہوں، اللہ کی رضا کے تحت کمائے گئے ہوں، اس کے مال کے حقوق ادا کیے گئے ہوں، تو پھر اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے لڑکے ابھی مولانا یونس صاحب پالنپوری حیات سے ہیں، تو وہ چھوٹے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا برکت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ مجھے اپنے غسل خانے کے اندر لے گئے، اس میں گیزر لگا ہوا تھا، تو بولے بیٹا یہ دیکھو یہ تمہارے دادا نے لگایا تھا اور آج تک کبھی خراب نہیں ہوا، اس کو برکت بولتے ہیں۔ تم بھی مطلب بڑے ہو گئے اور آج تک وہ خراب نہیں ہوا اور اس میں کسی قسم کے کچھ کام کرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ یہ ہوتی ہے برکت، اور برکت ملتی ہے اللہ کی اطاعت سے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی اذا اطیعت رضیت،
جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میری بات مانی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکت دیتا ہوں۔ وَلَا بَرَكَتَ لِي وَلَا نِهَایَةَ لِبَرَكَتِي، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ برکت دے تو اللہ کی برکت کی کیا انتہا؟ وَإِنَّنِي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصہ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصہ ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت 7 پشتوں تک پہنچ کے رہتی ہے۔ تو یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سکھی رہے، چین سے رہے اور خوشی کی زندگی گزارے، تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، تب جا کے ہماری نسلوں میں برکت ہوگی۔ تو بہرحال یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا، وہ واقعہ بیان کیا کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ تو برکت جس کو مل گئی اس کے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ہدایت۔ ہدایت مل گئی تو آخرت کے مسئلے حل ہو گئے۔ ہم لوگ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے ذریعے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے، یعنی جو راستہ نبیوں کا راستہ ہے، جو نیک بندوں کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا دیجیے۔ تو جو اس راستے پر چلنے لگا اس کے آخرت کے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ دونوں چیزیں تقسیم ہوتی ہے کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے۔ تو تقسیم تو ہوتی ہے وہاں سے، مگر اس کو لینے کا طریقہ کیا؟ اب یہاں راشن تقسیم ہو، آپ لینے جائیں گے تبھی تو ملے گا، یا کوئی چیز کہیں تقسیم ہو رہی ہو اور لینے نہیں جائیں گے تو مل جائے گی؟ لینا پڑے گا۔ کیسے لیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز کو رکھ دیا۔ کس کو رکھا؟ نماز کو۔ اور پوری دنیا کے لوگوں کو خانہ کعبہ سے جوڑ دیا۔ ہم لوگ نیت باندھ کے بولتے منہ میرا طرف قبلے کے، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کر رہے ہیں؟ یہ نیت سے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں کہ اللہ خانہ کعبہ جو تیرا قبلہ ہے اور وہاں سے جو برکت اور ہدایت تو پوری دنیا میں تقسیم کر رہا ہے، اس برکت اور ہدایت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ اس نیت سے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو کبھی نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے سوچ لیا کریں کہ میں قبلے کی طرف اس لیے منہ کیے ہوا ہوں کہ وہاں سے جو برکت اور ہدایت پوری دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے اس میں سے مجھے حصہ مل جائے۔ اس لیے حکم ہوا کہ جب آپ نماز کی طرف کے لیے وہ ہوں، کھڑے ہوں، تو ایک دم بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہوں۔ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اسے نیچے جھکا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پیروں کی انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ جب اٹھاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بالکل ایسے سیدھے ہونا چاہیے، ایسے کان پکڑ کر کے آپ نیت باندھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم بالکل ایسے سیدھا ہونا چاہیے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف۔ جب آپ تحیات میں بیٹھے ہوں تو اس وقت آپ کے ہاتھ ایسے نیچے لٹکے نہ ہوں، بلکہ ایسے اوپر ہوں اور قبلے کی طرف ہوں۔ تو جہاں جہاں بھی موقع ہوا اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف متوجہ رہنے کا حکم دیا۔ ہر اچھے کام میں قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیے، اور یوں میت کو قبلے کی طرف لٹائیے۔ تو قبلے سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑا ہے تاکہ وہاں سے برکت اور ہدایت جو تقسیم ہوگی، وہ جو بندہ جتنا قبلے سے کی طرف وہ ہوگا، دل سے متوجہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ برکت اور ہدایت میں سے حصہ دیں گے۔ اور جس بندے کی توجہ اس ادھر سے اتنی غفلت ہوگی، اس کو اتنا ہی کم برکت اور ہدایت میں سے حصہ ملے گا۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو مستقل دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ وہاں جو لوگ جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو آپ وہاں طواف کیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ عمل کیجئے، سب سے بہترین عمل وہاں کا طواف ہے۔ طواف سے جب آپ تھک جائیں تو دوسرا کام یہ کیجئے کہ چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کے کعبے کو محبت کی نظر سے دیکھتے رہیے۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اور دوسری عبادتیں تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو عبادت وہیں کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں جو جا کے بیٹھتے تھے نبوت سے پہلے ایک لمبے زمانے تک،
اور تنہائی آپ کو پسند ہو گئی تھی تو کس لیے بیٹھتے تھے وہاں جا کر؟ نماز پڑھتے تھے؟ نماز تو تھی نہیں اس وقت۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کچھ نہیں کرتے تھے، بس کعبے کو دیکھتے رہتے تھے، وہاں سے نظر آتا تھا۔ اب تو بلڈنگیں بڑی ہو گئی ہیں تو نظر نہیں آتا، لیکن وہاں سے خانہ کعبہ بالکل نظر آتا تھا، تو آپ وہاں چلے جاتے اور کعبے کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو بہرحال نماز کے ذریعے سے بندہ کس کی طرف متوجہ ہو؟ کعبے کی طرف، تو برکت اور ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک تو دل سے کدھر متوجہ ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ برکت اور ہدایت جو وہاں سے تقسیم ہوتی ہے اس میں سے حصہ مل جائے، اور دوسرے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ویسے لوگ بولتے ہیں نا نماز میں دھیان نہیں ہوتا، نماز میں خیالات آتے ہیں، تو اس کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ ایک دم سے آپ اگر یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں نماز کے اندر باہر کا بالکل بھی خیال نہیں آئے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ خیالات آئیں گے، انسان ہیں، ہزار تقاضے ہیں، آپ کو اتنا کافی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کچھ چیزیں آپ کو ایک دم پکی یاد ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو کچی یاد ہوتی ہیں۔ ایک حافظ ہو جس کو قرآن کچا یاد ہو تو وہ کیسے دھیان سے پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں تھوڑی بہت غفلت کروں گا تو میں ادھر ادھر بھٹک جاؤں گا، اور کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ایک دم پکی یاد ہوتی ہے، وہ دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں، آٹومیٹک مشین کی طرح چالو ہو جاتی ہے وہ۔ جیسے ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں جب نیت باندھتے ہیں تو سورہ فاتحہ، سورہ اور پھر وہ سب، لیکن کوئی نئی صورت آپ یاد کیجیے، اس کو پڑھ کے دیکھیے آپ تو کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ دھیان لگا کر کے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد، یا ہم ہی لوگ ابھی تراویح میں پڑھ رہے ہیں، اب کل 20ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھ لیجیے، ایک ہی طرح کی آیت، اِلٰہٌ مع اللہ، پہلی جگہ بل ہم قوم یعدلون، اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے بعد دوسری جگہ بل اکثرهم لا یعلمون، اِلٰہٌ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، اِلٰہٌ مع اللہ، قلیلا ما تذکرون۔ تو ایک ہی لفظ ہے، اس کے بعد 5 الگ الگ چیزیں، اس میں ذرا سا دھیان بٹے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ایسا جو ہوتا ہے تو آدمی کو دھیان ہونا چاہیے، میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتاؤ کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہماری نظر مالک یوم الدین پر ہونی چاہیے، تو یہ اتنا کافی ہے بس۔ اس کے بعد خیالات آتے ہیں، آتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ سنایا کہ خیالات آنا برا نہیں ہے، خیالات لانا برا ہے۔ وہ جو نماز میں پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ نماز کے بعد یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ پلاننگ نہیں کرنی ہے آپ کو نماز پہ دھیان دینا ہے، اور اگر خیالات خود سے آتے ہیں تو آتے رہا کریں۔ اس کو حضرت نے ایک واقعہ سے سمجھایا کہ ایک آدمی نے کہیں سے مسئلہ سن لیا کہ کسی کی کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو آپ اعلان کر دیجئے 3 مرتبہ، اور پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جو دیکھا کہ پڑوس کی مرغی جو اس کے گھر میں آ گئی، تو اس نے اعلان کر دیا، بیوی سے کہا کہ دیکھ یہ پڑوس کی مرغی ہے، اس کو پکڑ لو، اور گھر میں جا کے چپ چاپ آہستہ سے 3 مرتبہ آواز لگاؤ، کس کی مرغی ہے، کس کی مرغی ہے۔ اب وہ کس کو سننا تھا، کوئی سنا نہیں، گھر کے اندر ہی آواز رہ گئی۔ تو کہا تم نے اعلان کر دیا، اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، چلو اس کو ذبح کرو۔ ذبح کر کے اس کو پکایا، مگر تھوڑی بہت غیرت تھی، تو پکنے کے بعد بولتا ہے کہ چلو ایک کام کرو، سالن اور مسالے وغیرہ تو ہمارا ہی ہے نا، بوٹی بھلے ہماری نہیں ہے، گوشت ہمارا نہیں ہے، لیکن مسالہ تو ہم نے لگایا ہے، پانی ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، تو تم ایک کام کرو، صرف سالن نکال لو، شوربہ، باقی بوٹی چھوڑ دو۔ تو بیوی نے چمچ سے ایسے سالن نکالنا شروع کیا۔ کہا ارے پاگل، ایسے نکالا جاتا ہے؟ تو کہا ایسے نہیں نکالے تو کیسے نکالے؟
تو کہا ایسے نکالا، وہ ہانڈی کو ایسے الٹ کر کے کہا ایسے نکالیں گے تو روٹی پوری آ جائے گی. تو بولتا آتی ہے تو آنے دو، ہم تھوڑی لا رہے ہیں. آتی ہے تو آنے دو، ہم تھوڑی لا رہے ہیں. اب یہ لا رہا ہے کہ آ رہی ہے؟ یہ لا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کیا کہ آ رہی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ نماز میں خیالات لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آ رہی ہے. تو لانا برا ہے، اور اگر خود بخود آ رہی ہے، آپ پڑھنے پہ دھیان دیو لیکن خیالات آتے ہیں گزر جاتے، جانے دیجیے، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دھیان ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اگر اس طریقے سے نماز پڑھ لیے کہ دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے جو برکت اور ہدایت مل رہی ہے اس میں سے ہمیں حصہ مل جائے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ دھیان میں ہو، انشاءاللہ وہ برکت اور ہدایت مل جائے گی. اور جو آدمی اس طریقے سے نماز پڑھنے کی مشق کر لیتا ہے اور ہر وقت دل میں یہ سوچتا ہے کہ وہاں کی جو برکت اور ہدایت ہے وہ مجھے مل جائے، اور دور سے خانہ کعبہ کی طرف دل سے متوجہ رہتا ہے، تو اللہ پھر ایک وقت لاتے ہیں کہ اس کو پاس بلا کر کے بھی وہاں سے برکت اور ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے کہ دل ہمارا کعبے کی طرف متوجہ ہو، تو انشاءاللہ اس برکت اور ہدایت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.